لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت منادی کے ذریعے اعلان کرائیں گے ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. ہمیشہ تندرست رہو گے، جیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. ہمیشہ زندہ رہو گے، ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا. ہمیشہ زندگی اللہ دے گے. ان لکم ان تشبوا فلا تعلموا بعده ابدا. ہمیشہ نوجوان رہیں گے، داڑھیوں کو، بال کو لالی کالی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بڑھاپا ہے نہیں، گولیاں ماجور کچھ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا. ہمیشہ ناز و نعمت میں رہیں گے، غربت کبھی نہیں دیکھیں گے. چھوٹی خدائی جو جی میں آیا، جو من میں آیا، جو چاہت میں آئے. اور آخر میں اللہ اپنا رضامندی کا اعلان کریں گے جب جنت میں داخل ہوگے، نعمتوں کو دیکھیں گے. اللہ کے پوچھنے پر جنتی کہے گا کہ سب تو دے دیا، اب کیا رہا؟ یعنی میرا رضوان، میری رضامندی، میں کبھی آپ ناراض نہیں ہوگا. وَإِلَّا عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ بَعْدَهُ أَبَدًا. اب کبھی ناراض نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا اعلان ہوگا ایک جنتی کے لیے، بہت بڑا اعلان. اور پھر اللہ رب العزت نے کچھ پھلوں کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا کہ جنت میں جو اللہ پھل لے گے، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. سورہ رحمان میں بھی اللہ نے ذکر کیا میوے جات اللہ دیں گے، انار دیں گے، کھجور ہے، انجیر ہے. کیلے ہیں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. جب تذکرہ آیا بیری کا کہ بیری بھی اللہ دے گے، تو ایک دیہاتی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے تذکرہ کیا بیری کے درخت کا، قرآن میں بھی تذکرہ ہے، تو یہاں بیری کے درخت پہ تو کانٹے لگے ہوئے رہتے ہیں، آپ جب بیری توڑنے لگیں گے تو کانٹے رہیں گے. اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل مکان کل شوکۃ منها ثمرۃ. دنیا میں جتنے کانٹے ہوتے تھے، ہر کانٹے کے بدلے اللہ وہاں پہ ایک نیا پھل لگائیں گے. یہ جنت کے بیری کے درخت میں کوئی کانٹا نہیں رہے گا. اور اس بیری کے درخت میں 70 رنگ کے بیر لگے ہوئے رہیں گے. ابھی تھوڑا بیر کا کلر بدلا پڑا تو کھائیں گے نہیں آپ. کیا معلوم ڈپلیکیٹ ہے کیا معلوم کیسا ہے. 70 کلر کے 70 لونن
اسی طرح تہمت کیلے ہر ایک میں اللہ نے الگ الگ بدعات ڈالی بھی رہے گی، جس کو قرآن نے بھی کہا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، جن کے دائیں ہاتھ میں اللہ نامہ اعمال دے دے فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ، انہیں ایسے بیریوں کے درخت میں لائے گا جو بالکل کانٹوں سے پاک ہوں گے، وَطَلْعٍ مَّمْدُودٍ، تہمتیں کیلے لگے ہوئے ہوں گے، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سائے دار درخت ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 سال بھی اگر سوار ہو کر چلے گی تو وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ کتنے سال؟ 100 سال۔ مطلب پیدا ہوتے ہی اپنے زمانے میں اگر شیڈول بنائے تو پیدا ہوتے ہی 70 میں تو آگے پیچھے نہیں مر جانے صاحب، تو اور تھوڑا مانگے اللہ سے تو 30 اور بڑھا دے تو 100 سال تک کھڑی اور درخت کے نیچے چلتے رہیں گے تو بھی یہ درخت پورا نہیں ہوگا۔ اور جو درخت طوبہ ہے، طوبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طوبہ درخت کے پتوں سے جنت کا لباس بنایا جاتا۔ جنتیوں کا جو لباس رہتا ہے، اپنے پاس کاٹن ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سارے لباس دنیا سے ادھر ادھر سے آتے، جنت کا لباس طوبہ درخت سے بنے گے، اس کے جتنے پتے، ان پتوں سے اللہ جنتیوں کے درخت، پورے جنتیوں کے لباس اللہ پہنائیں گے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ 1000 سال بھی چلیں گے تو وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ طوبہ کتنے لمبے لمبے سائے، اور جو کہ جنت کا جو ٹائم ہے، جو کہ چاندنی نہیں رہے گا جنت میں اور نہ سورج رہے گا، تو جو صبح میں فجر کی نماز کے بعد کا وقت رہتا ہے اشراق سے پہلے پہلے کا، کون سی نماز؟ فجر کے بعد کے اشراق سے پہلے پہلے کا جو ماحول بنا ہوا رہتا ہے جنت میں، وہ ماحول رہے گا۔ جو رات میں 2 بجے سونے والے ہیں، ہمیں 10 بجے، 9 بجے، 8 بجے، 11 بجے، 12 بجے اٹھنے والے ہیں، ان کو الگ ہی تیزی کا جنت میں، اگر گئے کبھی وہ جنت میں تو اللہ نصیب کرے، الگ ہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں دھوپ دکھ رہی تھی۔ جو تہجد والے ہیں، جو فجر والے، ان کو معلوم دنیا میں ایسا بھی موسم رہتا، جنت میں اللہ فجر کی نماز کے بعد سے اشراق سے پہلے کا جو موسم دنیا میں بنا ہوا رہتا ہے، چاہے سائے ہو یا نہ ہو، یہ موسم رہے گا جنت میں، اور ایک 100 سال، 1000 سال تک طوبہ جو درخت ہے اس میں چلتے رہیں گے تو بھی وہ درخت ختم نہیں ہوگا، اور بھی ان درختوں پر انگور کے خوشے رہیں گے بڑے بڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور کا تذکرہ کیا کہ انگور اتنا بڑا رہے گا، انگور اتنا بڑا رہے گا، جو انگور کا خوشہ ہے مسیرۃ شہر من الغرام لا یقع ولا یقطر، انگور کا خوشہ جب توڑ کے رکھا جائے گا، تیز رفتار کوا اس انگور کے خوشے کے ارد گرد 1 مہینہ چلے گا تب بھی وہ انگور کا خوشہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی
تو ایک دیہاتی نے کہا امر عظم الحقت یا رسول اللہ، جب خوشہ اتنا بڑا ہے کہ ایک مہینہ کوا، عموماً پرندوں میں سب سے تیز رفتار کون چلتا ہے؟ کوا چلتا ہے. تو جب اس کی ایک مہینے کی مسافت میں انگور کا خوشہ ختم نہیں ہوگا تو اس کا ایک انگور کا ایک دانہ وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی بدو سے پوچھا ہل زبان ابو کا تیسم من لنبی قط عظیما، تیرے باپ نے کبھی بڑا بکرا ذبح کیا؟ بڑا بکرا ذبح کیا کبھی تیرے باپ نے؟ اس نے کہا ہاں ذبح کیا. کافر اس کی کھال نکال کے بکرے کو ذبح کر دیا. بکرے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال نکال لی. کھال نکال کر اس نے تیری ماں کو دیا. انہوں نے کہا ہاں دیا. پھر وہ تیری ماں سے اس نے کہا اتقی لنا من ودرگا، یہ اس چمڑے سے مجھے ڈول بنا کر دے. اتنا کیا؟ کہاں کیا ہے میرے باپ نے. بڑا بکرا بھی ذبح کیا، اس کی کھال بھی نکالی. کھال نکال کر تیری والدہ کے پاس بھی دیا ڈول بنانے کے لیے. کہاں ڈول بنا؟ اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ انہوں نے کہا بہت وقت لگتا ہے اس میں. تو کہا جتنا ایک بڑے بکرے کی کھال کھینچ کر ڈول بنانے میں اس کے چمڑے سے جتنا وقت لگتا ہے اتنا انگور کا ایک دانہ ہوگا کتنے میں تو پھرے گا. وہ خوش ہو کے دیہاتی کہنے لگا فَإِنَّ تِلْكَ الْحَقَّةَ لَتُشْبِعُنِي وَأَهْلِ بَيْتِي، اللہ کے رسول پھر تو میرے اور میرے گھر والوں کے لیے ایک ہی دانہ کافی ہے. وہ خوشی میں کیونکہ اتنا بڑا دانہ تو میں میری پوری فیملی. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تیری فیملی نہیں، تیرا پورا خاندان اس کے لیے کافی ہوگا. تیرا گھر والے نہیں، تیرا ننیال ادھر کا، تیرا ددیال ادھر کا. پھر ایک درخت کا تذکرہ کیا سدرۃ المنتہا، جنت کے اسکان ہے. وہاں سے سدرۃ المنتہا جنت کا اسکان ہے. وہ درخت کے پاس سے وہ درخت کے پتوں پر جو پتے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ اس طرح لکھے ہوئے. ہمارے جو نامہ اعمال جاتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ جا کے رکتے. لوہے محفوظ سے جو ہمارے موافقت میں ہمارے خلاف میں جتنے مقدمات آتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ آ کے رکتے ہیں. وہاں سے تقسیم ہوتے ہیں نیچے آتے انتظار میں رہتے. سدرۃ المنتہا چیک پوائنٹ ہے. کیا ہے سدرۃ المنتہا؟ چیک پوائنٹ ہے ہمارے اعمال کا. جیسے اعمال وہاں پر جائیں گے لوہے محفوظ سے ویسے اعمال وہاں سے اتریں گے. سونے اور چاندی کے پتے اس کے اور شہد سے رہنا چاہیے. کوئی بھی پھل ہو، انار ہے، انار کا ایک دانہ بھی پورے خاندان والوں کے لیے کافی ہوگا. اور جب یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب ان کے سامنے یہ پھل پیش کیے جائیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ کہیں گے یار یہ تو فروٹ اب بھی کھائے تھے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر جتنے پھل، جو کہ پھل میں تو طاقت ہے، یہ پھل کھانا بھی چاہیے. تو دنیا وہاں جانے کے بعد کہیں گے یار یہ تو انار اپنے دنیا میں کھائے تھے بھی. اللہ کے مریض نے کہے کہ اس کی لذت اور اس کی لذت میں بہت فرق ہے. اور بعض روایتوں میں ہے اس آیت کے تجری میں کہ جو کھائیں گے، پہلے جو کھائیں گے پھل دوسرا کھائیں گے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوگا. مختلف قسم کی لذتیں اللہ پھلوں کے اندر نچوڑ کر دیں گے. میوہ جات ہوگے، وفاقیت کثیرت
مقطوعة ولا ممنوعة، نہ کوئی روکے گا نہ کوئی بیماری ہے ہم نہ کو کھاؤ شوگر ہے آپ کوئی بولنے والا نہیں ہے. جو دین میں آیا جو من میں آیا وہ سب کے سب کرتے رہیں گے. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، لیٹے لیٹے بھی کھائیں گے بیٹھے بیٹھے بھی کھڑے کھڑے بھی لیٹے لیٹے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ارے لیٹے لیٹے کھانے سینے پہ رہے گا ذرا اٹھ کے کھاؤ نا. جنت میں ابھی کھڑے کھڑے کھانا خلاف سنت ہے لیکن جنت میں نہیں ہے. چلتے چلتے بھی پرندوں کو کھا لیں گے اور توڑ توڑ کے کھا لیں گے. جب سامنے سب آئے گا نا تو ایک جنت سے سوال کرے گا اللہ سے, اللہ توڑ کے کھانے میں مزہ آئے گا کیونکہ ہر ایک کی لذت الگ الگ رہتی. تو پھر اللہ ڈالیوں کو نیچے کرے اور توڑ کے یوں پکڑ کے کھائے گا. ہر ایک کے دماغ الگ ہے, سب ایک نمونے میں تھوڑی رہتے. کس کو باجری لگتی, کس کو جواری لگتی, کس کو چکن لگتا, کس کو مٹن لگتا, سب کا الگ الگ. کس کو بستر میں کھانا لگتا, کس کو کچن میں کھانا لگتا. کوئی بغل میں بیٹھ کے کھاتا, کوئی نیچے بیٹھ کے کھاتا. اس میں ایک جنتی یہ بھی کہیں گے کیا ایک دم سامنے آ گئی اور جہاں پہ وہیں جو ہے توڑوں گا تو کچھ چڑھ کے توڑیں گے, کچھ یہ کر کے مزے موج مستی. دوسرا کیا ہے کہ 60 سال کی زندگی میں پابندی ہے, بس 70 سال کی زندگی میں اپنے خواہشات کو دبانا, حرام سے بچنا, دنیا کے نقشے, دنیا کی شکلیں, صبر 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 کرتے کرتے جب مر گئے تو بعد میں موج مستی ہے. اور وہ ایک دیہاتی صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنت میں کھیتی کی ملی گی کہ کھیتی کرنا ہے مجھے کرنا دے, لیکن بولنے سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں تو وہی ہے, کسی کے ہر ایک کو شوق رہتا نا. تو ایک آخر اجازت ہے تو اللہ کہے گے اولست بیما اشتہیتا, ارے اس کے علاوہ کچھ اور تمنا کرے گا. اللہ کہے گا تو وہ اللہ سے کہے گا کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جنت میں سب خواہش پوری کرے گا. تو اللہ سے کہے گا کاش کا کھیتی باڑی کرنے آنا, جب تم نے بولا نہیں تھا کہ سب کوئی خواہش پوری کرے, اب مجھے کھیتی کرنا ہے. اللہ زمین کو سازگار بنا دے گے, کھیتی کرے گا, اس میں بیج ڈالے گا, اس کی جب وہ اگے گی تو پہاڑوں کی طرح اس کے اناج لگیں گے. ایک ایک پہاڑ میں ایک رہتا ہے باجری جواری کا ایک ایک بھٹا, تو وہ ایک ایک بھٹے میں ایک ایک دانہ رہتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھٹے میں کا ایک ایک دانہ پہاڑوں کی طرح رہے گا. تکبیر امثال الجبال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ پاک کو کاشتکار سے کہے گے کہ تیرا اس میں بھی پیٹ بھرے گا نہیں بھرے گا, یا کوئی دوسری اور خواہش مانگے گا. وہ تھا بڑا خوشیاں ہو گئے ایسا جنت میں. تو آرابی کیا کہنے لگا دیہاتی, اللہ کے رسول میں میرے تعلق سے نہیں پوچھ رہا, یہ انصاری قریش مدینہ مکہ کے رہنے والے یہ لوگ کھیتی باڑی کرنے والے اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں, ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں. جب اللہ یہ کہے گے نا اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا پیٹ بھرے گا نہیں بھرے گا پتہ نہیں کھیتی سے بھی, تو پھر پنڈی مارا وہ دیہاتی نے. کیا کہا اس نے, یا رسول اللہ لا نجد هذا الا قریشا وانصاریا, یہ مکہ کے جو قریشی ہیں اور جو مدینہ کے جو انصار ہیں ان کو نہ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضحک رسول اللہ, اتنا ہنسے اللہ کے رسول کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے, کیونکہ دل میں اس کے بار مرتبہ کو لوگ مسئلہ پوچھتے دوسرے کا نام لے کے رہتا ان کے اندر کا جو پوچھنے میں شرم آتی ہے.
اور جب یہ کھیتی سے فارغ ہو جائے گا تو اللہ کے پھر